اللهم اجعل في قلبي نورا۔ برقیارق نے باطنیوں کے قتل عام کا حکم دے دیا اور باطنی قتل ہونے لگے۔ کچھ باطنی تو ایسے تھے کہ جن کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں تھا، اور بعض ایسے بھی تھے جن پر شک تھا کہ یہ باطنی ہیں۔ شہر کے مسلمانوں نے انہیں بھی قتل کر دیا، لیکن سلطان برقیارق، اس کے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری اور ابو مسلم رازی کو اگر یہ یقین تھا کہ مرو میں باطنیوں کو قتل کر دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہ ان کی بھول تھی۔ اتنا تو وہ جانتے ہی ہوں گے کہ باطنیوں کے اس قتل عام کی اطلاع حسن بن صباح تک پہنچی گئی ہوگی، اور وہ جوابی وار ضرور کرے گا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس ابلیس کا ہر وار زمین دوز ہوتا ہے اور بڑا ہی کاری ہوتا ہے، لیکن تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باطنیوں کے متعلق خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ انہیں پوری طرح اندازہ نہیں تھا کہ حسن بن صباح کا انتقامی وار کس قدر خطرناک ہوگا اور وہ مسلمانوں کے خون کے دریا بہا دے گا۔ ابو مسلم رازی، عبد الرحمن سمیری اور سلطان برقیارق کی ماں نے سلطنت کو بھائیوں میں تقسیم بھی کر دیا، لیکن باطنیوں کے قتل عام کا فیصلہ اور سلطنت کی تقسیم کا فیصلہ بھڑکے ہوئے جذبات کے زیر اثر کیا گیا تھا۔ حسن بن صباح جس قدر بدترین اور خطرناک دشمن تھا، اتنا ہی اس کا فرقہ منظم تھا۔ اس کے تخریب کار فدائی اور جاسوس قلعہ علمود سے جتنی بھی دور ہوتے، تسبیح کے داروں کی طرح ایک تنظیم میں پروئے ہوئے ہوتے تھے۔ مثلاً مرو میں طبیب تھا جو اس علاقے کے فدائین کو ایک بے عیب تنظیم اور بڑے سخت ڈسپلن کے تحت اپنے کنٹرول میں رکھتا تھا اور سوچ سمجھ کر تقریبی کارروائیاں کرتا تھا۔ خانہ جنگی اسی نے شروع کرائی تھی۔ ہر علاقے میں طبیب جیسے آدمی موجود تھے، اور ان سب کا رابطہ قلعہ علمود کے ساتھ جاسوسوں اور قاصدوں کے ذریعے تھا۔ ہر روز ایک قاصد تیز رفتار گھوڑے پر مرو سے قلعہ علمود کو روانہ ہوتا تھا، اور وہ جس قدر جلدی ممکن ہو سکتا تھا حسن بن صباح کے پاس پہنچتا اور اسے خبریں دیتا تھا۔ حسن بن صباح کے جاسوس سلطنت سلجوقیہ کے بڑے شہروں اور قصبوں میں اور دور دراز کے دیہاتی علاقوں میں اس قدر زیادہ آ گئے تھے، جیسے ایک پتھر اٹھاؤ تو اس کے نیچے سے ایک باطنی جاسوس یا فدائی برآمد ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں سلطنت سلجوقیہ کے حکمران، وزیر اور مشیر لشکر کی زبان میں سوچتے اور ایک دوسرے کو مشورے دیتے تھے۔ حسن بن صباح جیسے دشمن کو فوج اور لشکر سے مارنا آسان نہیں تھا۔ مرو شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی تاکہ کوئی باطنی شہر سے نکل نہ سکے، نہ ہی کوئی باطنی باہر سے آ سکے۔ یہ ناکہ بندی 2-3 دنوں میں ختم کر دی گئی تھی، کیونکہ شہر کے لوگ باہر جا کر اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈنا اور شہر میں لانا چاہتے تھے تاکہ ان کے باقاعدہ جنازے پڑھے جائیں اور صحیح طریقے سے تجہیز و تکفین کی جائے۔ ان لوگوں کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ 2 دن تو باطنیوں کو چن چن کر قتل کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ذرا تھم گیا اور اکا دکا باطنی قتل ہونے لگے۔ ایسے واقعات بھی تاریخ میں ملتے ہیں کہ کسی نے کسی مسلمان کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا کہ یہ باطنی ہے، تو مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا۔ ہر باطنی کو پہچاننا ممکن نہیں تھا۔ یہ باطنی ہی تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کو ہی قتل کروا رہے تھے۔ شہر میں امن بحال ہوتا جا رہا تھا۔ سرکاری فوج اور اس کے خلاف لڑنے والے لشکر کے بکھرے ہوئے دستوں کو شہر میں واپس لایا جا چکا تھا۔ ایک روز سلطان برقیارق نے ان سب کو گھوڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کیا۔ وہ خود گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے پیچھے گھوڑوں پر عبد الرحمن سمیری، ابو مسلم رازی، محمد اور سنجر اور سپہ سالار ابو جعفر حجازی اور سالار اور ریزی گھوڑوں پر اس صف میں کھڑے تھے۔ سلطان برقیارق نے اپنے سامنے اتنے بڑے لشکر کو فوجی ترتیب میں کھڑے دیکھا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ یہ جو لشکر اس کے سامنے کھڑا تھا 2 متحارب حصوں میں بڑھ گیا تھا، اور 2-4 دن پہلے تک یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے خونی دشمن بن گئے تھے، اور اب اللہ کا یہ خاص فضل و کرم تھا کہ دونوں حصے ایک ہو گئے تھے اور ان میں پہلے والا بھائی چارہ پیدا ہو گیا تھا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، سلطان برقیارق نے بڑی بلند اور پر اعتماد آواز میں لشکر سے مخاطب ہو کر کہا، تم اللہ کے سپاہی ہو اور اسلام کا تحفظ تمہارا ایمان ہے۔ مجھے بہت ہی دکھ ہے کہ شیطان ہم پر غالب آ گیا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کی چالیں نہ سمجھ سکا اور ہم ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ بھائیوں نے اپنے ہی بھائیوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔
میں اللہ کے حضور اور تم سب کے آگے شرمسار ہوں کہ یہ خون میری گردن پر ہے۔ اسے میری کوتاہی ہی کہہ لو، چشم پوشی کہہ لو، کچھ کہہ لو، میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ خون ریزی میرا گناہ ہے۔ اب میں اس گناہ کا کفارہ دوں گا۔ یہ حسن بن صباح کا پیدا کیا ہوا فتنہ تھا۔ اس کے پیروکار ہماری صفوں میں ہمارے ہمدرد بن کر گھس آئے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی انہیں پہچان نہ سکا۔ یہود و نصارہ اسلام کی ہمیشہ دشمن رہے ہیں اور دشمن ہی رہیں گے، لیکن حسن بن صباح اور اس کا فرقہ اسلام کے انتہائی خطرناک دشمن ہے، کیونکہ یہ ابلیس جس نے اپنے آپ کو امام اور شیخ الجبل کا نام دے رکھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی ذات باری نے ہمیں روشنی دکھائی اور ایسے ذرائع پیدا کیے کہ ہم شیطان کے اثر سے نکل آئے اور صراط مستقیم پر چل پڑے ہیں۔ میں تم سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں سلطان تو ہوں، لیکن تمہیں اپنی رعایا نہیں سمجھتا۔ اللہ کی طرف سے جو مجھ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہی تم سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہمارا ایمان ہے۔ تم نے آپس میں قتل و غارت کی، اب ایک دوسرے کو عزیزوں کا خون بخش دو۔ اسلام اتحاد کا سبق دیتا ہے، اتحاد ہی میں برکت ہے، اور اتحاد ایک ایسی طاقت ہے جسے کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ دیکھ لو، ہم آپس میں الجھ پڑے تو اس کا فائدہ ہمارے دشمن کو پہنچا۔ ہم ایک دشمن کے فریب میں آ کر ایک دوسرے کا خون بہانے لگے تو اس دشمن نے ہماری بہت سی زمین پر قبضہ کر لیا۔ اب ہم نے نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھو، حسن بن صباح اسلام کا اور تمہاری سلطنت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم نے اس کے مقابلے میں ایک لشکر تیار کرنا ہے۔ تم میں سے جو شہری سرکاری فوج میں یا دوسرے لشکر میں شامل ہوئے تھے، اگر فوج میں رہنا چاہتے ہیں اور باطنیوں کو ختم کرنے میں یقین رکھتے ہیں تو بتا دیں، انہیں فوج میں رکھا جائے گا، اور جو فوج میں شامل نہیں ہونا چاہتے وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ لیکن یہ نہ بھولنا کہ کوئی فوجی ہے یا شہری، اسے اسلام کی بقا کی جنگ لڑنی ہے، جو صرف فوجیوں کا ہی فرض نہیں، اس جنگ کے لیے جو جہاد ہے، ہر شہری کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ جنگ اللہ کے نام پر لڑی جائے گی۔ اللہ ہر وقت اور ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب تمہارے اپنے دین اور ایمان کو اور اپنے عسکری جذبے کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ صرف یہ تقریر کر دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو گیا تھا۔ کرنے والے کام ابھی باقی پڑے تھے، جن میں ایک یہ تھا کہ سلطنت کے دونوں حصوں کے لیے فوج کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرنا تھا، لیکن یہ سوچنا بھی ضروری تھا کہ ان حالات میں فوج کو الگ الگ 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے یا ابھی کچھ انتظار کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل تھے۔ شیمونہ اور اس کی ماں میمونہ بہت ہی پریشان تھیں۔ پریشانی یہ تھی کہ جو سرکاری اور باغی دستے لڑنے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تھے وہ سب واپس آ گئے تھے، لیکن مزمل ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ زخمیوں کو بھی اٹھا کر لے آئے تھے اور بہت سے آدمیوں کی لاشیں بھی آ گئی تھیں، لیکن مزمل کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ زندہ ہے بھی یا نہیں۔ شیمونہ اور میمونہ کا خیال تھا کہ وہ واپس آ گیا ہوتا تو سب سے پہلے گھر واپس آتا۔ شیمونہ اور اس کی ماں میمونہ کے لیے ایک مسئلہ بڑا ہی ٹیڑھا تھا، جو یہ تھا کہ وہ کھلے بندوں باہر نہیں نکل سکتی تھیں۔ اس کی وجہ پہلے اس داستان میں بیان کی جا چکی ہے کہ میمونہ بھی حسن بن صباح کے پاس رہ چکی تھی، اور شیمونہ تو حسن بن صباح کی منظور نظر اور بڑی ہی قیمتی لڑکی تھی۔ دونوں فرار ہو کر ابو مسلم راضی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ابو مسلم راضی نے انہیں الگ ایک مکان دے دیا تھا اور کچھ وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا۔ مزمل آفندی بھی ان کے ساتھ رہتا تھا اور اس نے تجارتی کاروبار شروع کر دیا تھا۔ شیمونہ روزینہ کو سلطان برقیارق کے ہاتھوں قتل کروا کے واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی تھی اور اب وہ مرو میں رہتی تھی۔ مزمل آفندی بھی رے سے مرو آ گیا تھا۔ اب ماں بیٹی دیکھ رہی تھیں کہ جنہوں نے واپس آنا تھا وہ سب آ گئے ہیں اور فوج کی تقسیم کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، تو انہیں بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ ایک روز دونوں سلطان برقیارق کے چھوٹے بھائی محمد کے پاس چلی گئیں اور اس سے پوچھا کہ مزمل کے متعلق کیا خبر ہے۔ تمہیں میں کچھ نہیں بتا سکوں گا، محمد نے کہا، وہ میرے ساتھ رہا تھا۔ تم تو جانتی ہو کہ وہ باطنیوں کے خلاف کس قدر جوشیلا اور بھڑکا ہوا انسان ہے۔ اس نے اپنا ایک الگ گروہ بنا لیا تھا جس میں 10 یا 12 اس کے اپنے چنے ہوئے جنگجو اور غیر معمولی طور پر دلیر آدمی تھے۔ اس نے سرکاری فوج کے دستوں پر شب خون اور دن کے وقت چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے۔
وہ سرکاری فوج کے دستوں کے لیے ایک بلائے ناگہانی یا آسمان سے گرنے والی بجلی بن گیا تھا۔ اس کے متعلق مجھے جو آخری اطلاع ملی تھی وہ بھی ایک شب خون کی کارروائی تھی۔ میں تمہیں وہ جگہ بتا دیتا ہوں اور راستہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اگر تم کسی آدمی کو وہاں بھیجو تو شاید وہ… محمد خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی نے شمونا کو بنیادوں تک ہلا ڈالا۔ وہ سمجھ گئی کہ محمد یہ کہنا چاہتا تھا کہ شاید تمہیں مزمل کی لاش مل جائے۔ آپ ہمیں وہ جگہ بتا دیں، شمونا نے کہا۔ میں اور میری ماں خود وہاں جائیں گی۔ تمہارا جانا ٹھیک نہیں، محمد نے کہا۔ اگر اس جنگل بیابان میں تمہیں اور کسی نے پہچان لیا تو پھر ہم تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ اپنا انجام سوچ لو۔ اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ سلطان برقیارق کا دربان آ گیا اور اس نے محمد سے کہا کہ اسے سلطان بلاتے ہیں۔ وہ وقت ایسا تھا کہ حکمران بہت ہی مصروف تھے، ورنہ محمد ان کے ساتھ ایک دو آدمی بھیج دیتا۔ اس وقت وہ اتنا ہی کر سکتا تھا جو اس نے کیا کہ انہیں وہ جگہ بتائی اور وہاں تک کا راستہ سمجھا دیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ اگر سالار اوریزی سے مل لیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اور خبر یا اطلاع مل جائے۔ محمد نے انہیں بتایا کہ مزمل کا رابطہ سالار اوریزی کے ساتھ رہتا تھا۔ شمونا اور میمونہ وہاں سے سالار اوریزی کے ہاں چلی گئیں۔ اب سالار اوریزی باغی اور مجرم نہیں تھا، اس کی سالاری بحال کر دی گئی تھی۔ اتفاق سے وہ شمونا اور میمونہ کو مل گیا۔ اس سے مزمل کے متعلق پوچھا۔ مجھے امید نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو، سالار اوریزی نے کہا۔ مجھے وہ جگہ معلوم ہے جہاں مزمل نے اپنے 8 مجاہدوں کے ساتھ سرکاری فوج کے ایک دستے کی خیمہ گاہ پر رات کے وقت شب خون مارا تھا۔ بڑا ہی خون ریز معرکہ لڑا گیا تھا۔ ان 8 آدمیوں میں سے کوئی ایک بھی واپس نہ آیا تھا۔ میں نے اگلے روز وہاں جا کر دیکھنا تھا کہ مزمل اور اس کے ساتھیوں کا کیا بنا تھا، لیکن سلطان کا بلاوا آ گیا کہ لڑائی بند کر دی جائے اور جو کوئی جہاں بھی ہے وہاں سے واپس شہر میں آ جائے۔ میرے لیے یہ حکم تھا کہ میں اپنے دستوں کو فوراً اکٹھا کر کے اس حکم کی تعمیل کروں۔ یہ ایسی وجہ تھی کہ میں مجبور ہو گیا اور مزمل اور اس کے جانباز جماعت کو دیکھنے جا ہی نہ سکا۔ اگر مزمل زندہ ہوتا تو خود میرے پاس پہنچ جاتا۔ سالار اوریزی نے ماں بیٹی کو وہ جگہ بتائی۔ یہی جگہ محمد نے بھی بتائی تھی۔ شمونا کی جذباتی کیفیت بگڑنے لگی اور اس نے رونا شروع کر دیا، لیکن وہ مزمل کی لاش دیکھے بغیر تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مزمل مارا جا چکا ہے۔ بیٹی، میمونہ نے کہا، اس تلخ حقیقت کو قبول کر لو کہ مزمل اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اگر تم اکیلی یا ہم دونوں گئیں تو پہچانی جا سکتی ہیں۔ سوچ لو کیا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہوگا ہو جائے، شمونا نے پرعزم آواز میں کہا۔ اگر مزمل مر چکا ہے تو میں اس کی لاش لاؤں گی اور اسے باقاعدہ دفن کروں گی، اور اگر ماں تم ڈرتی ہو تو نہ جاؤ، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ماں نے شمونا کو بہت سمجھایا اور اسے نتائج سے ڈرایا، لیکن شمونا کے دل میں مزمل کی جو محبت تھی، اس محبت نے شمونا پر دیوانگی طاری کر دی تھی۔ اس کے لیے مزمل صرف اس لیے اہم نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو عشق کی حد تک چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ مزمل ایک جنگجو مجاہد تھا جس نے اپنے خاندان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور وہ حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس رات شمونا نے اپنی ماں کو سونے نہ دیا اور نہ خود سوئی۔ رات بھر تڑپتی رہی اور ماں کے ساتھ مزمل کی ہی باتیں کرتی رہی۔ ماں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شمونا کے ساتھ نہ جائے، تو شمونا اکیلی ہی اسے بتائے بغیر چلی جائے۔ اس نے شمونا سے کہا کہ صبح ہوتے ہی اس جگہ روانہ ہو جائیں گے۔ اگلی صبح سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ شمونا اپنی ماں کے ساتھ گھر سے نکلی۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھیں۔ وہ گھوڑوں کا اور گھڑ سواری کا زمانہ تھا۔ حسن بن صباح کے ہاں جو لڑکیاں تقریب کاری کے لیے تیار کی جاتی تھیں، انہیں شہ سوار بنا دیا جاتا تھا، اور انہیں خنجر زنی، تیغ زنی اور تیر اندازی کے خاص طور پر ٹریننگ دی جاتی تھی اور مشق بھی کرائی جاتی تھی۔ اپنے شکار کو زہر کھلانے یا پلانے کے طریقے بھی بتلائے جاتے تھے۔ لڑکیوں کا دل اور حوصلہ مضبوط کرنے کے لیے ہر لڑکی سے 4 5 زندہ آدمی خنجروں یا تلواروں سے مروائے جاتے تھے۔ یہ بدقسمت آدمی جنہیں ان لڑکیوں کو ٹریننگ کے لیے مروایا جاتا تھا، وہ قید خانے میں بند قیدی ہوتے تھے، یا کسی بھی آدمی کو پکڑ کر ایک لڑکی کے حوالے کر دیا جاتا اور اسے کہا جاتا کہ خنجر اس کے دل کے مقام پر مار دو۔
دل میں اترا ہوا خنجر شکار کو زندہ نہیں رہنے دیتا اور دوسرے وار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایسے ہی لڑکی کے ہاتھ میں تلوار دے کر ایک آدمی کو اس کے سامنے جھکا دیا جاتا کہ لڑکی ایک ہی وار میں اس کی گردن صاف کاٹ دے۔ شمونہ نے بھی یہ ٹریننگ حاصل کی تھی۔ اس کی ماں میمونہ بھی خنجر زنی اور تیغ زنی کی سوجھ بوجھ رکھتی تھی۔ ان دونوں کے جسم سر سے ٹکنوں تک سیاہ لبادے میں ڈھکے ہوئے تھے اور دونوں کے چہروں پر اس طرح نقاب تھے کہ صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ انہیں جس جگہ جانا تھا وہ شہر سے کم و بیش 10 میل دور تھی۔ وہ علاقہ بڑا خوبصورت سبززار تھا، درخت بے شمار تھے اور خودرو پودے اور جھاڑیاں بھی تھیں، ہرے بھرے فصل بھی کھڑے تھے اور ہری بھری گھاس بھی تھی۔ کچھ علاقہ ہموار اور میدانی تھا جس میں پگڈنڈی گزرتی تھی۔ آگے علاقہ چٹانی شروع ہو جاتا تھا جس میں ہری بھری اور اونچی نیچی ٹیکریاں بھی تھیں اور ننگی چٹانیں بھی۔ شفاف پانی کی ایک چھوٹی سی ندی بھی اس علاقے میں سے گزرتی تھی۔ اس علاقے میں تو بیل بوٹوں کی مہک ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہاں بدبو تھی اور تعفن تھا۔ اس فضا میں جس میں یہ روح افزا مہک ہوتی تھی، اب مردار خور گدھ منڈلا رہے تھے۔ یہ گدھ نیچے اترتے اور اڑ جاتے تھے۔ گدھ چند ایک نہیں تھے بلکہ فضا میں جدھر بھی نظر جاتی صرف گدھ ہی اڑتے نظر آتے تھے۔ درختوں پر بھی گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ گدھ ان انسانوں کا گوشت نوچ رہے تھے جو خانہ جنگی میں مارے گئے تھے۔ شمونہ اور میمونہ اس علاقے میں داخل ہو گئی تھیں جو کچھ پہلے تک خون ریز لڑائی کا میدان جنگ بنا رہا تھا۔ چلتے چلتے شمونہ کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اسے ایک بھیڑیا نظر آیا جس کے منہ میں کسی آدمی کا بازو تھا۔ وہ ایک طرف سے آیا اور بڑی بے نیازی سے شمونہ اور میمونہ کا راستہ کاٹتا ہوا آگے نکل گیا۔ وہ آدھے سے کچھ زیادہ سفر طے کر چکی تھیں۔ جب وہ چٹانی علاقے میں داخل ہو گئیں تو انہیں جگہ جگہ انسانی پنجر پڑے نظر آنے لگے۔ کھوپڑیاں ادھر ادھر پڑی نظر آتی تھیں۔ بعض کھوپڑیوں پر تھوڑا سا گوشت تھا اور بعض کو درندوں نے بالکل ننگا کر دیا تھا۔ کچھ کھوپڑیاں ایسی تھیں جن کی آنکھیں سلامت تھیں اور کھلی ہوئی بھی تھیں۔ لاشوں کو گیدڑ، بھیڑیے اور گدھ کھا رہے تھے۔ کھانے کے لیے اتنی زیادہ لاشیں تھیں کہ یہ درندے جن میں آوارہ کتے تھے آپس میں ذرا سا بھی نہیں لڑ رہے تھے۔ ان ہڈیوں میں تھوڑی دور کچھ آدمی ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے اور وہ ہڈیوں کے ہر ڈھانچے کو جھک کر دیکھتے تھے اور کھوپڑیوں کو تو وہ خاص طور پر بیٹھ کر اور پہچاننے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے تھے لیکن اب کسی کو پہچاننا ممکن نہیں رہا تھا۔ ماں بیٹی دو چٹانوں کے درمیان سے نکلی تو آگے پھر علاقہ کھلا اور ہموار آ گیا۔ وہ تو کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا دیس معلوم ہوتا تھا۔ جو ہی گھوڑے آگے نکلے دونوں گھوڑے ایک لخت رک گئے اور کانپنے لگے۔ گھوڑوں کی یہ بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ دونوں گھوڑے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ شمونہ اور میمونہ نے دیکھا کہ ایک دھاری دھار شیر جو بہت بڑا بھی نہیں تھا اور بچہ بھی نہیں تھا، منہ میں انسانی جسم کا کچھ حصہ پکڑے آ رہا تھا۔ اس انسانی جسم کے حصے کی کھوپڑی تھی اور ایک طرف کا کندھا اور آدھا بازو تھا۔ شیر اسے اپنے منہ میں لیے آہستہ آہستہ چلتا آیا اور گھوڑوں سے تھوڑی ہی دور ایک طرف کو موڑا اور جھاڑیوں میں اور پھر ایک ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اس شیر کو گھوڑوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور ڈر کر کانپنے لگے تھے۔ نہیں نہیں، شمونہ نے تڑپ کر کہا، مزمل زندہ ہوگا، اس کے جسم کو کوئی درندہ کاٹ نہیں سکتا۔ شمونہ بچوں کی طرح رو پڑی اور اس کی ہچکی بند گئی۔ شمونہ بیٹی، میمونہ نے شمونہ سے کہا، میری مانو اور یہیں سے واپس چلی چلو۔ مزمل اگر تمہیں مل بھی گیا تو اسی حالت میں ملے گا جو حالت تم ان انسانوں کی دیکھ رہی ہو جو یہاں لڑے تھے۔ مزمل کی کھوپڑی دیکھ کر اگر تم نے پہچان لی تو تم اپنا دماغی توازن کھو بیٹھو گی۔ نہیں، شمونہ نے دبی دبی لیکن پرعزم آواز میں کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ مزمل مجھے زندہ مل جائے گا۔ میں اسے دیکھے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ اگر اس کی کھوپڑی ہی نظر آ گئی تو یہ تسکین تو ہو جائے گی کہ وہ مارا جا چکا ہے اور اب اس سے ملاقات اگلے جہان میں ہوگی۔ شیر کے غائب ہو جانے کے بعد گھوڑے آگے چل پڑے۔ ایک ہری بھری ٹیکری سے گھوم کر شمونہ اور میمونہ آگے نکلیں تو انہیں ایک بڑے ہی شفاف پانی کی ندی نظر آئی۔ محمد اور سالار اوریزی نے انہیں بتایا تھا کہ راستے میں ایک ندی آئے گی جس میں سے گزر کر آگے جانا ہے اور ذرا ہی آگے ایک قبرستان ہوگا۔ وہ ندی میں سے گھوڑے نکال کر لے گئیں۔ آگے قبرستان بھی آ گیا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک گاؤں تھا جو اتنا زیادہ آباد نہیں لگتا تھا
ماں بیٹی کو اس قبرستان میں سے گزرنا تھا۔ وہ قبرستان میں داخل ہو گئیں۔ انہیں بہت سی تازہ قبریں نظر آئیں جن کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ اس قبرستان میں ایک قبر کے قریب ایک ضعیف العمر سفید ریش آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں لمبی لاٹھی تھی اور وہ اس لاٹھی کے سہارے کچھ جھکا ہوا تھا۔ شمونہ اور میمونہ اس کے قریب جا کر رک گئیں۔ کیا یہ آپ کے کسی عزیز کی قبر ہے؟ شمونہ نے اس سفید ریش بزرگ سے پوچھا۔ صرف یہی نہیں، بزرگ نے پاؤں پر کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلائے اور گھوم کر سارے قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سب میرے عزیز ہیں۔ صرف عزیز ہی نہیں، میری تو پوری قوم مر گئی ہے۔ یہ سب نئی قبریں جو تم دیکھ رہی ہو میرے عزیزوں کی ہی ہیں، اور تم نے راستے میں دیکھا ہوگا کہ جن لاشوں کو بھیڑیے، گیدڑ، کتے اور گدھ کھا رہے ہیں وہ بھی میرے عزیز ہیں۔ جس قوم میں پھوٹ اس طرح پڑ جائے کہ وہ قوم اپنا ہی خون بہانے پر اتر آئے، اس کی لاش کو کتے اور درندے ہی کھایا کرتے ہیں۔ جن دلوں کے دروازے بند کر دیے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اب دشمن اندر نہیں آ سکتا، لیکن دلوں کے دروازے اس طرح کھول دیے جائیں کہ کفار کا طلسم اس میں داخل ہوتا رہے اور کافر حسینائیں بھی اس میں داخل ہوتی رہیں۔ حکمرانی اور زر و جواہرات کی ہوس دل کے دروازوں کو کبھی بند نہ ہونے دیں تو قلعے اونچی اور چوڑی دیواروں اور لوہے جیسے مضبوط اور بند دروازوں کے باوجود ریت کے گھروندے بن جایا کرتے ہیں۔ عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، پھر اپنا سگا بھائی بھی دشمن نظر آنے لگتا ہے۔ ہماری قوم سے اور ہمارے سلطان سے یہی گناہ سرزد ہوا، اور دیکھو اس کی سزا کسے مل رہی ہے۔ ماؤں کے سجیلے بیٹوں کو کتے اور گدھ نوچ رہے ہیں اور ان کی کھوپڑیاں ہر طرف بکھر گئی ہیں۔ یہ تو خوش قسمت تھے جن کی سالم لاشیں ان کے عزیز اٹھا لائے اور ان کے جنازے پڑھ کر انہیں دفن کیا گیا۔ انہیں دیکھو جن کے نصیب میں نہ کفن تھا نہ جنازہ تھا، قبر میں دفن ہوئے۔ تم کہاں سے آئی ہو اور کدھر جا رہی ہو؟ یہ میری بیٹی ہے، میمونہ نے شمونہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہم اپنے ایک عزیز کی لاش کی تلاش میں نکلی ہیں۔ میں اسے بار بار کہہ رہی ہوں کہ واپس چلی چلو۔ میں جانتی ہوں کہ اس کی لاش مل بھی گئی تو برے حال میں ہوگی، لیکن یہ نہیں مانتی۔ اسے ڈھونڈ لینے دو، سفید ریش بزرگ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ورنہ یہ خلش اسے ساری عمر تڑپاتی رہے گی۔ میرے 2 جوان بیٹے اس لڑائی میں ضائع ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ مارے گئے تھے، لیکن ان کی لاشیں نہیں ملی تھیں۔ میں یہاں قبرستان میں آ کر فاتحہ پڑھتا ہوں اور اپنے آپ کو یہ یقین دلا رکھا ہے کہ ان سب تازہ قبروں میں جو دفن ہیں وہ میرے ہی بیٹے ہیں۔ ماں بیٹی بوجھل دل سے وہاں سے چل پڑیں اور تازہ قبروں کو دیکھتی ہوئی قبرستان سے نکل گئیں۔ آگے علاقہ پھر غیر ہموار سا آ گیا، لیکن تھا وہ بھی بڑا دلکش اور خوبصورت علاقہ۔ ننگی بے آب و گیاہ چٹانیں بھی تھیں اور درختوں اور گھاس سے لدی ہوئی ٹیکریاں بھی۔ وہ چلتی چلی گئیں اور کچھ دور گئیں تو انہیں ایک چٹان کے دامن میں چشمہ نظر آیا۔ 7-8 گز کی گولائی میں پانی جمع تھا اور چشمہ چٹان میں سے نکل رہا تھا۔ پانی اتنا شفاف کہ تہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور ذرا ذرا جتنی مچھلیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ شمونہ نے ماں سے کہا کہ وہ پانی پینا چاہتی ہے۔ ماں بیٹی گھوڑوں سے اتریں۔ دونوں نے نقاب ہٹا دیے کیونکہ انہوں نے ہاتھوں سے پانی پینا تھا۔ دونوں چشمے کے کنارے بیٹھ گئیں اور چلو سے پانی پینے لگیں۔ شمونہ نے ہاتھ پانی میں ڈبو لیے اور چلو سے پانی نکالنے لگی تو اسے دائیں طرف گھوڑوں کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے اور میمونہ نے دائیں طرف دیکھا۔ وہ گھوڑے رکے کھڑے تھے اور ان پر 2 آدمی سوار تھے۔ ایک ادھیڑ عمر تھا اور دوسرا اس سے کم عمر۔ شمونہ کے چہرے سے نقاب ہٹا ہوا تھا۔ ادھیڑ عمر گھڑ سوار کو دیکھ کر شمونہ کے ہاتھ رک گئے اور اس کے ہاتھوں سے پانی نکل گیا۔ شمونہ کے چہرے پر گھبراہٹ کا تاثر آ گیا۔ گھڑ سوار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اس کا ساتھی بھی گھوڑے سے اترا۔ شمونہ نے اپنی ماں سے کہا کہ اٹھو چلیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ماں نے شمونہ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار دیکھ کر سرگوشی میں پوچھا۔ اس شخص نے مجھے پہچان لیا ہے، شمونہ نے اپنے گھوڑے کی طرف جاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ جلدی آؤ ماں، یہ اس ابلیس حسن بن صباح کا خاص آدمی ہے۔ شمونہ اور میمونہ نے اپنے گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ چند قدم دور چلے گئے اور گھاس کھا رہے تھے۔ گھوڑے قریب ہوتے تو وہ دونوں فوراً ان پر سوار ہو جاتی اور ایڑ لگا دیتی، لیکن شمونہ ابھی اپنے گھوڑے تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ ادھیڑ عمر شخص اس تک پہنچ گیا اور اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔
اب اس کی مسکراہٹ اور زیادہ پھیل گئی تھی۔ بچھڑے ہوئے راہی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر مل جایا کرتے ہیں، اس آدمی نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا۔ امام حسن بن صباح کا کوئی ہیرا گم ہو جائے تو کچھ عرصے بعد ہیرا خود ہی امام کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کون ہو تم؟ شمونا نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر ذرا غصیلی آواز میں کہا۔ تم ڈاکو یا رہزن معلوم ہوتے ہو، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم عورتیں ہیں اور تم ہم پر قابو پالو گے۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ میں کون ہوں؟ اس شخص نے کہا۔ امام آج بھی تمہارے لیے چشم برا ہے، آؤ چلیں۔ مجھے سوچ سمجھ کر ہاتھ لگانا، شمونا نے کہا، بہت برے انجام تک پہنچو گے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میمونہ نے اس آدمی کے آگے ہو کر پوچھا۔ میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ شمونا، اس شخص نے میمونہ کو نظر انداز کرتے ہوئے شمونا سے کہا، میں اتفاق سے ادھر آ نکلا تھا، یہاں امام کا گمشدہ ہیرا نظر آ گیا، میں اس ہیرے کو کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ وہ شخص میمونہ کو ہاتھ سے ایک طرف کر کے شمونا کی طرف بڑھا۔ شمونا کے لیے پیچھے ہٹنے کو جگہ نہیں تھی، کیونکہ پیچھے چشمے کا پانی تھا اور وہ بالکل کنارے پر کھڑی تھی۔ اس شخص نے شمونا کے قریب جا کر اس کے نقاب پر ہاتھ رکھا، وہ اس کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ شمونا نے بڑی تیزی سے اپنے کپڑے کے اندر ہاتھ ڈالا، وہ شخص سمجھ نہ سکا کہ شمونا کیا کر رہی ہے۔ شمونا نے اسی تیزی سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں لمبا خنجر تھا جو وہ گھر سے اپنے نیفے میں اڑس کر لائی تھی۔ اس نے بجلی کی صورت سے خنجر اس آدمی کے دل میں اتار دیا، خنجر کھینچا اور ایک بار پھر خنجر اسی مقام پر مارا۔ وہ آدمی سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹا، اب وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ شمونا جانتی تھی کہ یہ شخص اب چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اس شخص نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور تلوار نیام سے کھینچی، لیکن تلوار ابھی آدھی ہی باہر آئی تھی کہ وہ لڑکھڑا گیا اور ایک پہلو پر گر پڑا۔ اس دوران اس کا ساتھی، جو اس کی نسبت جوان تھا، بڑا تیز دوڑتا ہوا ادھر آیا۔ میمونہ بھی تیزی سے دوڑی اور سامنے سے اس آدمی کو اپنے ایک کندھے کی ٹکر اتنی زور سے ماری کہ وہ آدمی سنبھلتے سنبھلتے چشمے میں جا گرا۔ وہ تھا ہی چشمے کے کنارے پر۔ میمونہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، چشمہ اتنا گہرا نہیں تھا کہ وہ آدمی ڈوب جاتا۔ وہ پانی میں گرا اور ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ شمونا نے جھپٹ کر اس پر جست لگائی اور خنجر اس کی پیٹھ میں اتار دیا۔ وہ چشمے میں گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس آدمی کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی تھی۔ شمونا اٹھ کر سنبھلی اور ایک بار پھر خنجر اس آدمی کے پہلو میں اتار دیا۔ وہ پانی میں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ پانی بمشکل کمر تک گہرا تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا۔ وہ پانی میں ہی گر پڑا اور پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ شمونا نے آگے بڑھ کر اسے اوپر سے دبایا اور اسے ڈبو دیا۔ وہ ذرا سا تڑپا اور ختم ہو گیا۔ شمونا ماں کا ہاتھ پکڑ کر چشمے سے نکلی۔ دوسرا آدمی باہر مرا پڑا تھا، چشمے کا پانی خون سے لال ہونے لگا۔ یہاں سے پانی ایک نالی کی صورت میں باہر کو بہتا تھا اور آگے جا کر ندی میں مل جاتا تھا۔ چلو ماں، شمونا نے کہا، کتوں اور گدھوں کو اب تازہ گوشت مل جائے گا۔ شمونا اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس کی ماں نے باہر پڑے آدمی کی لاش سے تلوار کھول لی۔ پھر وہ چشمے میں اتری تو اس آدمی کی تلوار بھی اٹھا لی۔ نیام اس کی کمر سے بندھی ہوئی تھی جو اس نے کھول لی۔ میمونہ نے دونوں کے گھوڑے بھی پکڑ لیے۔ ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ چمڑے کا تھیلا بندھا ہوا تھا۔ میمونہ نے وہ تھیلا کھولا، اس میں کچھ درہم پڑے ہوئے تھے اور باقی سب سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ تھیلا انہی سے بھرا ہوا تھا۔ ماں نے یہ تھیلا کھول کر شمونا کو دکھایا۔ یہ لوگوں کو خریدنے کے لیے ساتھ لایا تھا، شمونا نے کہا۔ اگر یہ شخص شہر میں زندہ پہنچ جاتا تو کوئی نیا ہی طوفان کھڑا کر دیتا۔ اب میرا حوصلہ پوری طرح مضبوط ہو گیا ہے، میمونہ نے کہا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ورنہ ایک لڑکی اتنے تنومند آدمی کو یوں آسانی سے قتل نہ کرتی، اور جس طرح اس کا ساتھی تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے، یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ ہم صحیح راستے پر جا رہی ہیں اور اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ انہوں نے ان دونوں آدمیوں کے گھوڑوں کی باگیں اپنے گھوڑوں کے پیچھے باندھ لیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑیں۔ اب سنو ماں، مزے کی ایک بات سناتی ہوں، شمونا نے کہا۔ میں جب حسن بن صبا کے پاس تھی تو اس شخص نے مجھے خنجر زنی اور تیغ زنی اور گھڑ سواری سکھائی تھی۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ دل کہاں ہوتا ہے اور اس میں خنجر کس طرح مارا جاتا ہے۔
یہ شخص میری سکھلائی اس طرح کرتا تھا کہ عام خنجر جتنا لمبا لکڑی کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں دے کر سامنے کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ میرے دل کے مقام پر مارو۔ میں اس کی سکھلائی کے مطابق لکڑی کا یہ ٹکڑا اس کے دل کے مقام پر آہستہ سے مارتی تھی۔ پھر یہ مجھے سکھلاتا تھا کہ خنجر کس طرح تیزی سے نکالا جاتا ہے اور دشمن کسی بھی زاویے میں کھڑا ہو اسے کس طرح مارا جاتا ہے۔ میں نے آج اسی کا سکھلایا ہوا داؤ اسی پر استعمال کیا ہے۔ مرتے وقت اسے یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ میں اس کے سکھلائے ہوئے طریقے بھول نہیں گئی۔ اس نے مجھے یہ بھی مشق کرائی تھی کہ پیٹھ کی طرف سے دل میں خنجر کس طرح اتارا جاتا ہے۔ میں نے چشمے میں اس کے ساتھی کی پیٹھ میں جو خنجر مارا تھا وہ یقیناً اس کے دل میں اتر گیا تھا، ورنہ وہ اتنی جلدی نہ گرتا۔ میں تو اللہ کا ہی شکر ادا کرتی ہوں بیٹی، میمونہ نے کہا۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصہ یہ میرا محافظ بھی بنا رہا، شیمونہ نے کہا۔ حسن بن صبا نے جب مجھے پہلے شکار پر بھیجا تھا تو یہ شخص میرا محافظ بن کر میرے ساتھ آیا تھا۔ میں نے پہلا شکار بڑی کامیابی سے پھانس لیا تھا، اور جب اس شخص کو یقین ہو گیا کہ میں اپنے کام میں ماہر ہو گئی ہوں اور قابل اعتماد بھی ہوں تو یہ چلا گیا تھا۔ میں نے صرف اس لیے قتل نہیں کیا کہ یہ مجھے اپنے ساتھ پھر حسن بن صبا کے پاس لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ اسے دیکھ کر دل میں نفرت کا طوفان اٹھ گیا تھا۔ یہ جب میرے ساتھ میرا محافظ بن کر آیا تھا تو اس نے مجھے اپنی چھوٹی بہن تو نہیں سمجھا تھا۔ یہ شیطان میری عصمت کے ساتھ کھیلتا رہا تھا، حالانکہ حسن بن صبا کا حکم یہ تھا کہ مجھ جیسی لڑکیوں کے ساتھ ہوسکاری کا کھیل نہ کھیلا جائے تاکہ یہ خاصی عمر تک تندرست اور پھرتیلی رہیں۔ اس وقت تو میں نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا، نہ اسے گناہ سمجھا تھا، کیونکہ حسن بن صبا کے ہاں عصمت اور آبرو نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ احساس کہ میں آبرو باختہ ہوں، اس وقت میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا جب میں یہاں آ گئی اور مجھے تم ملی، اور پھر میرے دل میں مزمل کی محبت پیدا ہوئی۔ آج اس شخص کو دیکھا تو میرے وجود میں آگ لگ گئی اور میں نے عہد کر لیا کہ اپنی عصمت کا انتقام لوں گی۔ وہ میں نے لے لیا ہے، اور اب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری روح ہلکی پھلکی ہو گئی ہو۔ میری پیاری ماں، دعا کرو ہمیں مزمل مل جائے۔ ایک بات سن لو بیٹی، میمونہ نے کہا، دل سے یہ یقین نکال دو کہ مزمل تمہیں زندہ مل جائے گا، ورنہ تمہیں بہت زیادہ صدمہ ہوگا۔ اس کے بجائے دل میں یہ رکھو کہ مزمل زندہ نہیں ملے گا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں یہ حقیقت قبول کر لینی چاہیے کہ مزمل زندہ نہیں۔ اگر وہ زندہ مل گیا تو تم دیکھنا تمہیں کتنی خوشی حاصل ہوگی۔ محمد اور سالار اوریزی نے انہیں جو راستہ بتایا تھا اس کی ایک نمایاں نشانی یہ چشمہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس چشمے سے پانی بہہ کر ایک نالی کی صورت میں آگے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلی جانا، اور تھوڑی دور آگے وہ جگہ ہے جہاں مزمل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرکاری فوج کے ایک دستے کے پڑاؤ پر شبخون مارا تھا۔ وہ چشمہ آ گیا تھا اور اب ماں بیٹی اس کے ساتھ ساتھ جا رہی تھیں۔ وہ بے آگ و گیاہ چٹانوں اور ہری بھری ٹیکریوں کا علاقہ تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پانی کی یہ نالی مڑتی تھی۔ ماں بیٹی اس کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں مڑتی آگے بڑھتی گئیں۔ ایک اور موڑ مڑی تو دیکھا یہ پانی خاصی دور تک بہتا تھا۔ وہ جگہ تو یہی ہے، میمونہ نے کہا۔ وہ دیکھو لمبوتری چٹان کھڑی ہے۔ لیکن شیمونہ بیٹی، تم کو تو عقل نہیں، ذرا سوچو، مزمل کوئی بے جان چیز تو نہیں کہ کسی نے ہمیں بتایا ہو کہ ایک لمبوتری چٹان آئے گی اور وہ چیز جس کا نام مزمل ہے وہاں پڑی ہوئی مل جائے گی۔ بتانے والوں نے تو ہمیں وہ علاقہ بتایا ہے جہاں مزمل نے شبخون مارا تھا۔ ضروری نہیں کہ وہ اس رات سے اب تک یہیں ہو، کسی اور طرف نکل گیا ہوگا۔ میرے دل کی آواز سنو ماں، شیمونہ نے ایسے لہجے میں کہا جو اس کا قدرتی لہجہ نہیں تھا۔ میرے دل کی، میرے روح کی آواز سنو۔ اسے میرا وہم ہی سمجھ لو، لیکن کوئی جذبہ یا کوئی غیبی طاقت مجھ سے کہہ رہی ہے کہ چلی چلو، تمہیں مزمل مل جائے گا۔ میمونہ نے شیمونہ کا یہ لب و لہجہ دیکھا تو اس کے آنسو نکل آئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ شیمونہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ میمونہ کچھ دیر شیمونہ کو دیکھتی رہی۔ شیمونہ کا گھوڑا پانی کی نالی سے بائیں طرف اور میمونہ کا گھوڑا دائیں طرف پہلو با پہلو چلے جا رہے تھے۔ شیمونہ سامنے دیکھ رہی تھی اور میمونہ کی نظریں شیمونہ کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ میمونہ کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی بیٹی کی جذباتی کیفیت اس کے قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ وہ دیکھو ماں،
شیمونا نے چونک کر سامنے اشارہ کیا اور بےتابی سے کہا، وہ دیکھو، کوئی آدمی ہے۔ میمونہ نے سامنے دیکھا، اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ وہاں درخت زیادہ تھے، جھاڑیاں بھی تھیں اور گھاس ذرا اونچی تھی۔ میمونہ کو کوئی آدمی نظر نہ آیا تو اسے بہت ہی دکھ ہوا کہ اس کی بیٹی کو اب اسی طرح کے واہمے نظر آنے لگے ہیں جیسے ریگستان میں جاتے ہوئے مسافر کو سراب نظر آنے لگتے ہیں۔ اب تو میمونہ کو یقین ہونے لگا کہ اس کی بیٹی کا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ ہوش میں آؤ شیمونا بیٹی، میمونہ نے دکھی لہجے میں کہا، مجھے تو کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ وہ چلتے چلتے بیٹھ گیا۔ شیمونا نے کہا، وہ دیکھو۔ اب میمونہ نے ادھر دیکھا تو اسے ایک آدمی نظر آیا جو ایک درخت کے تنے پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس سے 30-35 قدم دور ہوگا۔ اس کے کپڑے سرخ رنگ کے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس نے تنے کو دونوں بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے تنے کو چھوڑا اور آگے کو قدم بڑھایا۔ وہ بمشکل 2 یا 3 قدم چلا ہوگا کہ اس کے گھٹنے زمین پر جا لگے، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے۔ پانی کی نالی اس سے 5-6 قدم دور تھی۔ اب اس آدمی نے اٹھنے کے بجائے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل پانی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میمونہ اور شیمونا نے اپنے گھوڑے ذرا تیز کر دیے۔ گھوڑے اس سے 10-12 قدم دور رہ گئے تو اس آدمی نے دیکھا۔ اس وقت میمونہ اور شیمونا نے دیکھا کہ اس شخص کے کپڑے جو دور سے سرخ نظر آتے تھے دراصل خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ اس آدمی نے ماں بیٹی کو دیکھا تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن گر پڑا۔ اس کے قریب چھوٹا سا ایک درخت تھا۔ اس نے اس طرف ہو کر درخت کا سہارا لیا اور اٹھ کھڑا ہوا، پیٹھ درخت کے ساتھ لگا لی اور نیام سے تلوار کھینچ لی۔ ماں بیٹی اس کے بالکل قریب ہی پہنچ گئیں اور گھوڑے روک لیے۔ میرے قریب نہ آنا، اس آدمی نے کہا، تم باطنی ہو، میرے قریب آؤ تو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مرتے مرتے تم دونوں کو مار دوں گا۔ ماں بیٹی گھوڑوں سے اتریں۔ وہ آدمی بہت ہی زخمی تھا، اس کے سر پر کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ دونوں اس کے پاس جا رکیں اور اس آدمی نے تلوار تان لی۔ تم مسلمان لگتے ہو، میمونہ نے کہا۔ ہم باطنی نہیں، ہم اپنے ایک عزیز کو ڈھونڈتے پھر رہی ہیں، تمہیں اس حالت میں یہاں چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ دیکھو ہمارے پاس 2 فالتو گھوڑے ہیں، جہاں کہو گے تمہیں ایک گھوڑے پر ڈال کر پہنچا دیں گی۔ ہم سے نہ ڈرو، میرا خیال ہے کہ شہر میں ارد گرد کے علاقے میں کوئی باطنی زندہ نہیں۔ پھر ڈھونڈ لو اپنے عزیز کو، اس زخمی آدمی نے مری مری سی آواز میں کہا۔ یہاں اب تمہیں لاشیں ہی ملیں گی، اگر تمہارے عزیز کا چہرہ سلامت ہوا تو پہچان لینا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شیمونا نے پوچھا اور کہا، اور بتاؤ کہ ہم تمہیں کہاں لے چلیں؟ میں پانی پینے آیا ہوں، اس آدمی نے کہا۔ یہ دیکھو چھاگل، یہ بھر کر اپنے ایک ساتھی کے لیے لے جاؤں گا، وہ مجھ سے زیادہ زخمی ہے۔ وہ آدمی جو جوان سال تھا پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکا۔ شیمونا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چھاگل لے لی۔ یہ چمڑے کا چھوٹا سا ایک مشکیزہ تھا جو اس دور میں مسافر پانی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ شیمونا نے اس کا یہ ذرا جتنا مشکیزہ پانی سے بھر لیا اور اسی سے اسے پانی پلایا اور پھر مشکیزے کا منہ بند کر دیا۔ زخمی آدمی نے پانی پی کر لمبا سانس چھوڑا۔ یہاں قریب ہی ایک غار ہے، اس آدمی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا ایک ساتھی مجھ سے زیادہ زخمی حالت میں وہاں پڑا ہے، میں نے اسے جا کر پانی پلانا ہے، وہ شاید زندہ نہ رہ سکے، وہ نہ رہا تو شاید میں بھی نہ رہوں۔ ہم تم دونوں کو ساتھ لے جائیں گی، میمونہ نے کہا۔ چلو ہم تمہیں سہارا دے کر لے چلتی ہیں۔ ماں بیٹی نے اسے دائیں بائیں ہو کر اٹھایا اور اسے پہلوؤں سے سہارا دے کر آگے کو چل پڑی۔ زخمی کو اتنا ہی سہارا چاہیے تھا۔ صرف ایک دکھ ہے، زخمی آدمی نے کہا، میرے ہاتھوں میرے بھائی قتل ہوئے ہیں۔ میں سرکاری فوج کے خلاف لڑا تھا، اس فوج میں میرے بھائی بھی تھے، وہ کوئی غیر تو نہیں تھے۔ دیر بعد پتہ چلا کہ یہ فتنہ باطنیوں نے کھڑا کیا تھا۔ زندہ رہنے کی خواہش صرف اس لیے ہے کہ میں حسن بن صباح کو قتل کروں گا۔ یہ جوان سال آدمی اس قدر زخمی تھا کہ میمونہ اور شیمونہ اسے جہاں بھی ہاتھ رکھتی تھیں وہ کہتا تھا کہ ہاتھ ذرا نیچے یا اوپر رکھنا، یہاں زخم ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ دونوں ساتھی بری طرح زخمی ہیں،
اور اگر انہوں نے مرنا ہوتا تو 2-4 دن پہلے ہی مر چکے ہوتے۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ ابھی تک شاید اس لیے زندہ ہیں کہ اللہ نے ان سے کوئی اور کام کروانا ہے۔ ایسے ہی باتیں کرتے کرتے زخمی ماں بیٹی کے سہارے ایک چٹان کے پہلو کی طرف گیا اور وہاں ایک کشادہ غار دیکھا جو زیادہ لمبا نہیں تھا۔ ایک آدمی جس کے کپڑے خون سے لال سرخ تھے لیٹا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کا جسم جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہو۔ وہ پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا اور باہر کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ مزمل بھائی، زخمی جوان نے اسے پکارا اور کہا، یہ لوگ تمہارے لیے پانی لے کر آئے ہیں، اور دیکھو اللہ نے ہمارے لیے گھوڑے بھی بھیج دیے ہیں۔ میمونہ اور شیمونہ نے مزمل کا نام سنا تو چونک اٹھیں۔ ادھر غار میں زمین پر پڑے ہوئے زخمی نے کروٹ بدلی تو اس کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ مزمل آفندی تھا، اس کے سر پر بھی کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ شیمونہ اس پر اس طرح جھپٹی جس طرح شیر شکار پر جھپٹتا ہے۔ وہ اس پر جا پڑی اور پھر مزمل مزمل کہتی ہوئی اسے اٹھانے لگی۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مزمل ہوش میں تھا اور اس نے شیمونہ اور میمونہ کو پہچان لیا۔ وہ بیٹھ گیا اور شیمونہ نے پانی کی چھاگل کا منہ کھولا اور چھاگل اس کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ مزمل نے پانی پی لیا تو اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن بول نہ سکا۔ وہ بہت ہی کمزور ہو گیا تھا اور اس کے جسم میں خون کے چند ہی قطرے رہ گئے تھے۔ شیمونہ اسے بازوؤں میں لے کر دیوانوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی، جیسے ماں کو اپنا وہ گمشدہ بچہ مل گیا ہو جس کے ملنے کی امید دم توڑ گئی تھی۔ میمونہ اور شیمونہ نے ایک گھوڑے پر مزمل کو اور دوسرے پر اس کے ساتھی کو اٹھا کر بٹھایا اور یہ قافلہ شہر کی طرف چل پڑا۔